بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شکوہ جواب شکوہ کے 5th ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور یہ اس میں انتہائی کوشش کرتا ہوں کہ آسان لفظوں میں، اور کہ جیسا جیسا ہماری قوم جو ہے اردو کو بھلا رہی ہے، تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آسان سے آسان لفظ اور ان کے معنی سمجھائے جائیں، انگلش میں بھی ان کو ٹرانسلیشن اس کی بتائی جائے، کیونکہ ہمارے مقتدر حلقوں نے اقبال کو اس لیے مشکل بنا دیا ہے، اور یہ کہہ کر کیونکہ وہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ جو وطن جو اقبال جس کا کہا جاتا کہ مصور تھا، مصور پاکستان تھا، کہ اس کے نظریات کے مطابق اگر آج ہمارا ملک ہوتا تو دنیا میں، پوری دنیا میں ہمارا ایک نام ہوتا، اور یہ واقعی اسلام کا قلعہ ہوتا، امریکیوں کا اڈا نہ ہوتا۔ تو آغاز کرتے ہیں ایک بان جو ہے شکوہ سے اور ایک جواب شکوہ سے۔ تو شکوہ جو ہے میں پہلے بھی آپ کو معلوم ہے اور عرض کر چکا ہوں کہ شکوہ جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے اقبال کی زبان میں اللہ تعالیٰ سے گلا ہے، اور جو جواب شکوہ ہے وہ اقبال کی ہی زبان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ جواب ہے کہ تم لوگ اس قابل بھی اب نہیں رہے کہ تم لوگ جیسے فرقوں میں بانٹ گئے، جو پچھلے ہم نے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا۔ تو بہرحال آغاز کرتے ہیں کہ بہت خوبصورت باند ہے جی۔ کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی، اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی، کس کی شمشیر جہانگیر جہاں دار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ تو پہلے میں اس کی انگلش میں تھوڑی سی ٹرانسلیشن کر دوں، اور پھر جو ہے اس کی میں تشریح آپ کو اور لفظوں کے معنی بھی بتاتا ہوں اردو میں بھی، کہ who were the people who asked only for you and no other, and for you did fight battles and travails suffer, whose world conquering swords spread the might over one and all, who stirred mankind with Allahu Akbars, whose dread bent stone idols into fearful submission. They fell on their faces confessing God is one, the only one. تو اردو میں ہے کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی، کہ اے اللہ تعالیٰ کون سی قوم تھی دنیا میں سوائے مسلمانوں کے جو تیری طلبگار ہوئی، اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی۔ زحمت کش پیکار سے مراد ہے بیٹلز اور سفرنگ جو برداشت کی، کہ کون سی قوم نے تیرے لیے اتنی زحمت کی، دشمنوں سے لڑی، تیرے دشمنوں سے جو ہے وہ بھیڑ گئی، تو وہ کون سی قوم تھی؟ وہ ہم تھے، ہم مسلمان قوم تھے۔ کس کی شمشیر جہانگیر جہاں دار ہوئی، اور وہ کنکرنگ سوارڈ جو تھی شمشیر جہانگیر، جو اور وہ کتنی بڑی ہو گئی کہ اس سے بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی سپر پاورز جو تھی وہ ان کا نام سن کے تھر تھراتی تھیں۔ اور کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی۔ تکبیر مراد جب ہم اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے جب لشکر بڑھتے تھے، تو جب جو دنیا سوئی ہوئی تھی، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا، کوئی بتوں کی پوجا کرتا تھا، کوئی پہاڑوں کی پوجا کرتا تھا، کوئی اپنے خوف کی پوجا کرتا تھا، تو کس نے توحید پر ان کو لا کے کھڑا کر دیا کہ سب سے بڑا اللہ ہے، اللہ اکبر، کہ کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، اور کس کی ہیبت ہوتا ہے خوف، کس کے خوف سے، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے۔ صنم سے مراد یہاں آئیڈلز کو، بتوں کو لیا گیا ہے، اور مراد کہ وہ تمام کفار قوم میں اور جو بہت دوسرے خداؤں کی پوجا کرتے تھے، کس کی ہیبت سے، یعنی ہماری ہیبت سے، مسلمانوں کی ہیبت سے، مجاہدوں کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، اور منہ کے بل گر کر ہو اللہ احد کہتے تھے۔ اور جب ہم کبھی جنگ میں زخمی ہوتے تھے، شہید ہوتے تھے، گرتے تھے تیرے نام کی خاطر لڑتے ہوئے، تب بھی ہماری زبان سے صرف ایک ہی الفاظ جو ہے بات نکلتی تھی کہ اللہ ایک ہے، اور بس وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ خوبصورت بند، بہت ہی خوبصورت اقبال نے اس کو پیش کیا ہے کہ کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی، اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی، کس کی شمشیر جہانگیر جہاں دار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ جی اسی باند کا جو جواب ہے اقبال نے
وہ جواب شکوہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہے کہ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو، بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہوں کہ نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ تو اس کی پہلے میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں۔ The only people in the world of every skill bereft are you، یعنی دنیا میں جس کو کوئی کام نہیں آتا وہ تم ہی لوگ ہو۔ The only race، واحد نسل which cares not how it fouls its nest are you، اور جن کو اپنے یعنی گھونسلوں کی مراد یہ ہے کہ اپنے آشیانے کی، اپنا جو دین ہے اس کی جس کو فکر نہیں ہے وہ قوم بھی تم ہو۔ has tracks the within them conceal the lightning's fire are you، اور جن کے اندر بجلیاں بالکل دم توڑ جاتی ہیں وہ جگہ تم بن چکے ہو، یعنی تمہارے اندر وہ حرارت نہیں رہی، وہ جذبے نہیں رہے۔ who live by selling tombs of their sires are you، اور جو اپنے بزرگوں کے یعنی مدفن تک بیچ دیتے ہو، ان کی قبریں تک بیچ دیتے ہو۔ یہ برصغیر میں بھی ایک لعنت ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اپنے بزرگوں کے جو ٹامز ہیں ان کو تم نے تجارت بنا لیا ہے، وہاں پہ تم جو ہے شرک کے اڈے تم نے بنائے ہوئے ہیں۔ if as a traders of tombstone you have earned such renown، اور اگر تم نے ان یعنی جو یہ بھی ایک سٹون ہی ہے نا، آئیڈل ہیں یعنی قبروں کی پوجا تجارت کرتے ہیں، کہ ان کی قبروں کی تم تجارت کر کے جو نام کماتے ہو۔ what is there to stop you in trading in gods made of stone، تو کیسے ممکن ہے کہ تم جو ہے پتھر کے تراشے ہوئے صنم جو ہے وہ نہیں بیچو گے۔ تو آج کل جو ہم اگر دیکھتے ہیں تو اسی طرف یعنی اقبال اشارہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ تم وہ قوم ہو جن کو کوئی فن نہیں آتا، تم باقی دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے۔ یہودی کہاں پہنچ چکے ہیں اور تم صرف اور صرف ابھی تک آپس میں فرقہ بندیوں میں پڑے ہوئے ہو، اور ایک دوسرے کو غیر مسلم، کسی کو جنت کا ٹکٹ کسی کو دوزخ کا ٹکٹ دے رہے، اور جس کو کوئی اپنے وطن سے محبت نہیں ہے، اپنی سلطنت سے، اپنی خلافت سے، وہ بھی تم ہو۔ اور بجلیاں جس میں یعنی مر جاتی ہیں آگے، وہ ایسے خرمن تم ہو، بیچ یعنی تمہارے اندر وہ جذبے ہی نہیں رہے جو تمہارے بزرگوں میں تھے، اور بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو۔ تم لوگوں نے تو جو اسلاف نے جو جتنی جو فتوحات حاصل کی تھی تم نے وہ بھی ہار دی، اور پھر ان کے مدفن تک جب وہ مر گئے تو ان پر سے تم نے پیسے کمانے شروع کیے۔ اور ہونا کو کیوں نام جو قبروں کی تجارت کر کے، اور جو لوگ قبروں کی تجارت کر کے اپنا نام کماتے ہیں، یعنی قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھتے ہیں، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ اور اگر کیسے تم پر یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ اگر تمہیں پتھر کے صنم ملیں، پتھر کے بت تم نہیں بیچو گے، تم تو اس کی تجارت کرنے کے لیے بھی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ملاوٹ کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے جس جس چیز سے منع کیا ہے وہ تمام کام جو ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ تو اس میں بہت ہی خوبصورت جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ دنیا میں جس قوم کو کوئی فن نہیں آتا، جس کو قوم کو اپنی ہوش نہیں ہے، جن میں وہ پچھلے جذبات جذبے نہیں رہ گئے جو آپ کے اسلاف میں تھے، اور اسلاف کی جو فتح کی ہوئی جگہیں تھیں وہ بھی تم نے ہار دی جنگوں میں صرف اپنی عیاشیوں کی وجہ سے، اور تم لوگوں نے قبروں کی تجارت کی، تم صرف قصے کہانیاں بیان کرتے رہے اپنی تاریخ کی، اس سے سبق تم نے کوئی حاصل نہیں کیا۔ اور تم سے کیا یعنی چیز ہے، تم کیسے کہا جا سکتا ہے کہ تم جو ہے پتھر کے صنم نہیں بیچتے؟ تم کہتے ہو نا کہ ہم جو شکوہ میں کہا گیا ہے کہ ہم نے تو بت توڑنے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ تم پتھر کیا کیسے پتھر، یعنی خوف کے بت بنائے ہوئے ہیں، ہم جہاد سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہم نے جو ہے جناب ان پڑھ لوگوں کو، مولویوں کو آگے کیا ہوا ہے جو ہمیں غلط فتوے دیتے ہیں، جو ہمیں جہاد سے پرے کرتے ہیں، کتابوں سے ہم نے جہاد کے مضامین نکال دیے ہیں، ہم اپنے جو ہے مقتدر حلقوں سے ڈر کر امریکہ کو جو ہے سپر پاور مانتے ہیں بجائے اللہ تعالیٰ کو سپر پاور ماننے کے۔ مغرب کی جو پجاری ہم بنے ہوئے ہیں، اور ہر طرح سے پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ فتوے دے دیے ہیں کہ اگر کہیں کام رشوت کے بغیر نہیں ہو رہا تو رشوت دے دینی چاہیے۔ تو ان تمام چیزوں پر جو لعنتیں ہمارے اوپر پڑی ہیں، جو یہ غلط نظریات ہمارے اندر پیدا کیے گئے ہیں یا پیدا ہو چکے ہیں، اس پر تنقید ہے۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے جی۔ اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ تک، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں،
اور اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ پاکستان کا نظریہ کیا تھا اور اقبال کا کیا نظریہ تھا، ہم کیسا پاکستان چاہتے تھے، ہم کیسے مسلمان بننا چاہتے تھے، ہم اس کو امریکی اڈے نہیں بنانا چاہتے تھے اپنے ملک کو، ہم اپنے ملک کو اسلام کا قلعہ بنانا چاہتے تھے۔ جی اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، علامہ اقبال زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ شکریہ۔